بخاری شریف و مسلم شریف کو صحیحین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے۔ اچھا دیکھو، یہ ایک اہم بات ہے، حدیث کے صحیح ہونے کا مطلب الگ ہے، قابل قبول ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے اہل حدیث حضرات کا اصول یہ ہے کہ حدیث جب بھی صحیح ہوگی تو بس اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ اصول نہیں ہے، تبھی بہت سی چیزوں میں اہل حدیثوں کا حنفیوں سے اختلاف ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ حدیث صحیح ہوگی اس کو لیا جائے گا بشرطے کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث مشہور کے خلاف نہ ہو، حدیث متواتر کے خلاف نہ ہو۔ اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو قرآن لیا جائے گا، حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ اگر وہ حدیث مشہور کے خلاف جا رہی ہے تو حدیث مشہور کو لیا جائے گا، غیر مشہور کو چاہے وہ بخاری ہی کی کیوں نہ ہو ترک کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ متواتر کے خلاف ہے تو بھی متواتر کو لیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہاں جو ہم حدیث چھوڑ رہے ہوتے ہیں، حدیث نہیں چھوڑ رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں کہ دو حدیث صحیح بھی یقینی ہے، اتنی یقینی نہیں ہے جتنی حدیث متواتر ہے۔ تو جب زیادہ طاقتور آئے گی تو کمزور، اس کے مقابلے میں کمزور کو بہرحال چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بہت سے اہل حدیث بلا وجہ امام حنیفہ پہ طنز کرتے رہتے ہیں اور یہ حنفی یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں۔ بھائی وہ اس کے مقابلے میں قرآن ہوتا ہے، یا اس کے جیسے یہ مشہور ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے سنو۔ یہ تو قرآن اور یہ آیت نازل ہی خطبے اور نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے امام صاحب نے کہا جب امام تلاوت کر رہا ہوگا تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں بنتی سورہ فاتحہ پڑھنے کی، امام خاموش ہو تو پھر اس میں حنفیہ کے دونوں قول ہیں کہ مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، دونوں قول ملتے ہیں۔ راجح یہی ہے کہ اس میں بھی نہ پڑھے، کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس حدیث کو فوکس کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بہت ساری حدیثوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ قرآن